السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، متفق علیہ۔ آج ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ متفق علیہ روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین عادتیں، تین خصلتیں ایسی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائے، تین خصلتیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کا جو اصل روح ہے، اصل جو مزہ ہے، اس کو پا لیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک بن جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی انسان سے محض اس لیے محبت کرے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تین عادتیں جس کے اندر، تین خصلتیں جس کے اندر پائی جائے، گویا کہ اس نے ایمان کی اصل مزہ جو ہے، اصل جو روح ہے، اصل جو مٹھاس، اس کو پا لیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سب سے زیادہ ان کے نزدیک محبوب بن جائے، یعنی عبادت خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہوں، اللہ کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، عبادت خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہوں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دعا وغیرہ، نظر و نیاز، جتنے بھی عبادت کے اقسام ہیں خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہوں، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور اللہ کے رسول سے محبت کی یہ علامت ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے دین کا، اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کیے جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کسی سے محبت رکھے۔ کسی سے بھی محبت ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اسی طرح سے اگر دشمنی بھی ہوں، جیسا کہ دوسری روایت وغیرہ میں موجود ہے، تو اللہ کے لیے دشمنی ہوں، اللہ رب العالمین ہی کی رضا کے لیے محبت کی جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو واپس کفر میں لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ وہ آگ میں جانے کو برا جانتا ہو۔ یعنی کوئی شخص یہ نہ چاہتے ہو کہ ان کو آگ میں جلایا جائے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے، لہذا ایمان میں ثابت قدمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کتنوں بھی پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، کفر نہ کیا جائے گا۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں سلف و صالحین کا کہ موت کو گلے لگائے، جام شہادت نوش فرما لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا، کفر کو اختیار نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد وہ پلٹے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باراللہ ہم جمیع مسلمانوں کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔